علمی اور عقلی دلیل، تاریخی دلیل، اگر ایک دلیل آپ ایک نہیں 2 3 4 دلیل نا، ایک دلیل اگر آپ قائم کر دیں کہ حضرت زہرا کی شہادت ایرانی کہانی ہے، علی ایران کہتا ہوں کہ میں اس سے ہاتھ اٹھا لوں گا، ایک عقلی اور منطقی دلیل اگر آپ قائم کر دیں، آپ اپنے وجود میں اہل بیت کو ثابت نہیں کر سکتے سر، کیونکہ بخاری نے آپ کو اہل بیت سے محروم رکھا، سیاستہ نے آپ کو اہل بیت سے محروم رکھا ہے، آپ کی میرجان نے آپ کو اہل بیت سے محروم رکھا ہے، آپ کے محدثین نے آپ کو اہل بیت سے محروم رکھا ہے، تو ہم کیسے آگے آ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ہم اگر آئیں تو ہم بتائیں آپ کو کیا کہ آپ کے مذہب میں کہانیاں ہیں، تو وہ ہم درائع سے ثابت کرنے کی کنڈیشن میں ہیں، اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ثابت کریں کہ آپ کا پورا مذہب کہانی ہے، زبان کلامی میں اہل بیت کو مانتا ہوں، میں حدیث کلام کو مانتا ہوں، یہ زبان کلامی دعوے بہت سے لوگوں نے کی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، نہایت ہی مختصر طور پر میں ایک ہمارے نہایت میرے بڑے قریبی دوست ہیں مفتی فضل ہمدرد صاحب، ان کے کچھ کمنٹس ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر میں اپنے نہایت ہر دل عزیز جناب مفتی فضل ہمدرد خداوند متعال ان کی حفاظت فرمائے، نواسب سے شر انسان اور شر شیاطین سے ان کو محفوظ رکھے اور طول عمر عطا فرمائے، اور اسی طرح وہ اہل بیت کے حوالے سے جو پیغام پہنچا رہے ہیں اور اہل تسنن میں رہ کر اور ایک سنی کے عنوان سے جو وہ کام کر رہے ہیں وہ لائق تحسین ہے، اور اسی وجہ سے ہم ان کے لیے ہمیشہ دعاگو بھی رہتے ہیں، لیکن ایک علمی اختلاف اپنی جگہ پر۔ اگر سر آپ کسی مقام پہ کسی سے علمی اختلاف کرتے ہیں اور ایک اچھے انداز سے اچھے اسلوب سے کرتے ہیں، یہ ممدوح چیز ہے، اس سے آپ یہ کہیں کہ اسے بغض ہے، اناد ہے، یہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اگر آپ کہیں پر علمی اختلاف کرتے ہیں اور کہیں پر اس کی علمی خطا کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ اس شخص سے بغض نکال رہے ہیں، یہ ایک ممدوح چیز ہے اہل علم کے ہاں۔ تو لہٰذا مفتی فضل ہمدرد صاحب کی خدمت میں ہم جو چیز بیان کرنے لگے ہیں اور ان کے جو آپ یہ کہہ لیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر یہ دیکھیں، اچھا جی، بخاری مستند ہے یا اہل بیت علیہ السلام؟ یہاں پر مفتی فضل صاحب کہتے ہیں اہل البیت مستند ہیں، لیکن اہل بیت کے نام پر ایرانی کہانیاں نہیں۔ تو مفتی فضل صاحب ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ ایرانی کہانیوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ کن کتابوں میں ہے؟ کیا ایرانی کہانیوں سے مراد آپ کی الکافی ہے؟ کیا ایرانی کہانیوں سے مراد آپ کی مطلب شیعوں کی کتب اربع ہے؟ اگر یہ ہے کہ ان کے ایرانی رائٹر ہیں تو سر آپ کی سیاہ ستہ ایرانیوں کی ہے، ٹھیک ہے سر۔ آپ کے امام بخاری، پھر یہ بخاری بھی کہانیوں پہ مشتمل ہے، تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ پھر اہل البیت کو آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ عرب میں ڈھونڈیں گے کہ عرب آپ کو آ کر پہنچائیں گے تو پھر وہ اہل البیت کے حوالے سے درست بات ہوگی۔ اگر وہ ایران کی کوئی رائٹر اور کوئی مؤلف کی طرف سے ہوگی تو وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ کہانیاں ہو جائیں گی۔ سر یہ علمی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسے ہم آپ یہ کہیں گے کہ جس طریقے سے بعض نواسب اور بعض شرپسند افراد تشیع کے اوپر ایک تہمت لگاتے آئے کہ یہ ماتم صفوی دور کی ایجاد ہے، یہ تشیع صفوی، اصل میں یہ اعتراض ان کا ہے۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے ہر چیز کو صفوی دور سے ماخوذ قرار دیا کہ جس سر تشیع کا آغاز صفوی دور سے ہوا، صفوی آئے تو انہوں نے نماز جمعہ کا ابتدا کی، صفوی آئے تو صفوی دور میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ سر یہ بالکل آپ اسی لہجے میں بات کر رہے ہیں، وہی آپ پہاڑا جو وہ پڑھتے تھے آپ وہی پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم آپ سے تو علمی اور تحقیقی چیزوں کی توقع کرتے ہیں، لیکن یہ چیز آپ نے بالکل اپنے انہی جو افراد ہیں ان کی تقلید میں بیان کیا۔ آگے دیکھیں جی، آگے کیا کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایک بندے نے اکبر نوری صاحب نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کا وصال نہیں، وہ شہید ہوئی ہیں، ان کی شہادت 3 جمادی ثانیہ، یہ روایت ہے، ایرانی کہانی ہے۔ سر یہ ایرانی کہانی ہے۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب آپ کی خدمت میں نہایت مؤدبانہ عرض کروں گا، ابھی میں پہلے یہ کمنٹ دیکھیں پھر آگے کمنٹ دیکھیں۔ یہاں پہ کیا کہتے ہیں جی مفتی فضل صاحب؟ حضرت عمر آگے رضی اللہ بھی پر تاریخ کا سب سے بڑا الزام تبرعی ٹولے نے لگایا۔ سر آپ نے حضرت عمر کے ساتھ رضی اللہ لگایا، چلیں آپ ایک اہل سنت ہیں اور اہل سنت میں رہتے ہوئے یہ آپ کی مجبوری ہے۔ اگر آپ اہل سنت مذہب میں ہیں تو اہل سنت مذہب، چونکہ خود ہم اس مذہب کے حوالے سے ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ مذہب کس چیز کا مذہب ہے؟ یہ قاتل اور مقتول دونوں کو رضی اللہ کہنے کا مذہب ہے۔ یہ مذہب حق اور باطل کو ایک کہنے کا مطلب ہے۔ آپ منہ سے کہہ دیں گے، آپ کہیں گے جی میں اس کو حق پہ مانتا ہوں، اس کو باطل پہ مانتا ہوں، پریکٹیکلی خارج میں آپ دونوں کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں۔ سر ماننے آپ نے کہہ دیا کہ بھائی قاتل یہ ہے مقتول یہ ہے، لیکن دونوں رضی اللہ ہیں سر۔ جو امیر المؤمنین کے خلاف جنگ و جہاد کے لیے نکلے وہ بھی رضی اللہ ہیں، امیر المؤمنین بھی آپ کے نزدیک رضی اللہ ہیں، امیر المؤمنین حق پہ ہیں، باطل بھی آپ کے نزدیک رضی اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سنی رہیں، اور واقعاً میں تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب سنی ہیں، میری ان کے ساتھ کافی سفر ہے، کافی نشستیں ہیں، کافی گفتگو ہے، وہ سنی، اور ہم ان موضوعات پر ان کے ساتھ کافی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور ہم ان کو ببانگ دہل کہتے ہیں کہ سر اہل سنت مذہب میں رہ کر کبھی بھی آپ منافقت سے
نہیں بچ سکتے. آپ کو یہ چیز رکھنی پڑے گی کہ آپ کہیں کہ میں حضرت عمر کو رضی اللہ مانتا ہوں. ٹھیک ہے حضرت عمر نے دھمکی دی تھی، میں یہ بھی مانتا ہوں، مفتی صاحب مانتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت ابو بکر نے حضرت زہرا کو غضبناک کیا تھا، میں مانتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ رضی اللہ ہے. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بخاری کی یہ روایت بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان سے دور ہو گئے، پھر انہوں نے 6 ماہ بعد بیعت کر لی. صحابہ کا ان سے اختلاف تھا، صحابہ کا ان سے بغض تھا، رسول کی حدیث ہے، میں سب مانتا ہوں، لیکن سر ہیں سارے رضی اللہ آخر میں. ٹھیک ہے میں تو ان سے اختلاف کر نہیں سکتا. آپ کہیں گے مفتی فضل صاحب کہیں گے کہ میں عدالت صحابہ اصلاً یہ صحابہ کی عدالت کا قائل نہیں ہوں، لیکن رضی اللہ پھر بھی ہیں، رضی اللہ پھر بھی ہیں. ٹھیک ہے تو آپ اس پہ رہیں بالکل. ٹھیک ہے تبرئی ٹولہ، تبرئی ٹولے سے مراد ہے اظہار برات. ہم کہتے ہیں حضرت عمر کیا ہے، کون ہے، نہیں جانتے، کوئی حیثیت نہیں ہے اہل بیت کے مقابلے میں. اگر کوئی بھی اہل بیت کو تکلیف پہنچائے، ایذا پہنچائے، وہ ہم اس کو رسول اللہ کی طرف پلٹاتے ہیں کہ رسول اللہ کو انہوں نے تکلیف دی، اور رسول اللہ کو جنہوں نے تکلیف دی مفتی صاحب قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. آگے دیکھیں ایرانی کہانیوں کی. اور کیا مفتی صاحب نے کہا جی ایرانی کہانی ہے، یہ حضرت عمر پر تبرئی ٹولے کا کیا ہے الزام ہے. سر میں اس کا صرف ایک ویسے اس پہ ہماری ایک پوری ویڈیو موجود ہے. مفتی کیا نام ہے اس کا سر، یہ کیونکہ آپ نے بالکل انجینئر محمد علی مرزا کی کاپی کی ہے اس اعتراض میں، وہ یہ پہلے بیان کر چکا کہ سر یہ ایرانیوں نے کچھ عرصہ پہلے گھڑا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بالکل آپ نے اسی میں نے کہا نا آپ نے صرف کاپی پیسٹ کیا ہے اور تو کچھ نہیں. علمی تو کوئی دلیل، ایک دلیل بھی آپ کے پاس نہیں ہوگی سر. اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ایرانی کہانیاں کیسے تھیں. یہ سر تثبیت و دلائل النبوہ ہے. ٹھیک ہے متوفہ ان کا 415 ہے. کون ہے؟ عبد الجبار. کیا کہتے ہیں سر یہاں پہ ملاحظہ کریں، وفی ہذا الزمان، وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں. ان میں سے علماء تشیع میں سے ابی جبلہ ابراہیم بن غسان تھا وغیرہ وغیرہ. سر یہ چلتی ہیں صاحب علماء کے نام لیتے ہیں. کمیت تھے، اس کے بعد ابی عبداللہ محمد بن نعمان، یہ شیخ مفید علیہ رحمہ ہے. سر یہ ہمارے ہاں مفتی صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں شیخ مفید علیہ رحمہ. ٹھیک ہے یہ بغداد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں اور آپ کو تو وہاں پہ لطف یعنی آپ کی ایک کیفیت بھی بڑی آپ بیان کر چکے ہیں کہ جو آپ کو ایک فضا اور ایک جو احساسات آپ کے اندر اس وقت بیدار ہوتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روزے پر، ایسے احساسات آپ کے لیے کہیں آپ اور کہیں محسوس نہیں کرتے. تو جب آپ دروازے سے نکلتے ہیں امام موسیٰ کاظم کے ذریعے کے بالکل دائیں سائڈ پہ آپ جائیں گے، جب انٹر ہوتے ہیں تو بالکل دائیں سائڈ پہ شیخ مفید علیہ رحمہ کی قبر ہے. یہ سارے جو شیعہ کے علماء ہیں کہاں پہ ہوتے تھے سر؟ ایران میں نہیں. توجہ کیے یہ تو اگر نشون میں دی فہا اولائے بے مصر برملہ و بے سور بے عقا و بے اسکلان. یہ 2 شہر ہیں، ان کا میں نے دقیق سے نہیں دیکھا یہ کہاں پہ ہیں. بے اسکلان جیسے ابن حجر اسکلانی، بے دمشق و بے بغداد. سر کہیں پر نہیں ہے. بے قم، بے اصفہان نہیں ہے سر، بے اصفہان نہیں ہے، قم نہیں ہے، اور یہ شہر نہیں، ایران نہیں ہے. یہ عرب ممالک ہیں. مفتی فضل حمدر صاحب عرب ممالک ہیں. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سارے تشیع کا دعویٰ کرتے تھے، رسول اللہ سے محبت کا. فیبقون علی فاطمہ، یہ حضرت زہرا پہ گریا کرتے تھے. وعلی ابن المحسن، یہ حضرت محسن ان کا جو بیٹا تھا اس کے اوپر گریا کرتے تھے. یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ پہ گریا کرتے تھے، ان کے بیٹے جناب محسن پہ گریا کرتے تھے. الذی، اگر نشون میں دے الذی زعموا، ان تمام علماء عرب، یہ عرب کے سارے خطے ہیں سر، ایران نہیں ہے، یہ عرب ممالک ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ان عمر قتلہ، کہ عمر نے حضرت زہرا اور ان کے بیٹے کو قتل کیا ہے. آپ کہتے ہیں جی ایرانی کہانی ہے. اچھا، اور یہ نقل کرنے والے آپ کے عالم ہیں. آپ کے عالم سے مراد ہے اہل سنت مذہب سے اس کا تعلق ہے، تشیع کا بندہ نہیں ہے یہ. اور یہ ان علماء کی اس زمانے میں داستان بتا رہا ہے کہ یہ مجالس برپا کیا کرتے تھے، گریا کرتے تھے جناب، یعنی یہ اس وقت سے چیزیں چلتی آ رہی ہیں. اور یہ تو میں ابھی آپ کو 400 کچھ سے دکھا رہا ہوں، وہ ہماری آپ ویڈیو جا کے ملاحظہ کریں، وہاں پر ہم نے دسیوں عبارتیں رکھی ہیں امام جعفر صادق کے زمانے سے دکھایا اور اہل سنت کتابوں سے دکھایا. میں ایک آخر میں ایک اور نمونہ آپ کی خدمت بیان کر دوں. یہ ملاحظہ فرمائیں سیر و اعلام النبلاء. سر یہ شمس الدین ذہبی شیعہ نہیں ہے، ابن ابی دارم الامام الحافظ الفاضل. ٹھیک ہے، حاکم صاحب نے کہا رافضی غیر و سکہ. ٹھیک ہے، اچھا یہ اب کب اس دنیا سے گا رہا ہے؟ یہ 4تھی صدی کی ہیں. ٹھیک ہے، 350، بعض نے کہا 351 میں ان کا متوفہ ہے. آگے نشون میں دی یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا کہتے تھے؟ کانا مستقیم الامر. یہ ابتدا میں تو بالکل ٹھیک تھے، بعد میں آخر میں جا کے یہ مصالب کی طرف آ گئے. اور کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ ان عمر رفض فاطمہ، یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر عمر نے ظلم کیا یہاں تک کہ ان کا محسن شہید ہو گیا. سر یہ ایرانی کہانی ہے. اور یہ کیا ہے؟ شیخ دال معثرون، یہ لغزشکار ہے، ذہبی کہتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن الامام ہے، الحافظ ہے، الفاضل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جس کی امامت اور فضل ثابت ہو جائے،
علم رجال میں اگر آپ فقط ظفر تھانوی کی ہی قواعد فی علوم الحدیث اٹھا لیں، وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا، جس کی، اور ذہبی نے بھی اپنے مقدمے میں اس چیز کو بیان کیا کہ جس کی امامت، جس کا فضل ثابت ہو جائے، اس پر کوئی بھی قدغن نہیں ہو لگتی، اس پر کوئی بھی جار اثر نہیں کرتی۔ تو یہ اس پائے کی شخصیت کا یہ عقیدہ تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں سر یہ ایرانی کہانی ہے۔ میں مفتی فضل ہمدرد صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر آ کر ایک دلیل بھی قائم کر سکے، ہم آپ کے ساتھ دو بدو گفتگو کے لیے تیار ہیں، اور آپ سے تو ہماری ایک محبت ہے، ایک رفاقت ہے، اور آپ سے تو وہ گفتگو بڑی صمیمانہ رہے گی۔ اگر آپ ایک دلیل بھی قائم کر سکے نا، علمی اور عقلی دلیل، تاریخی دلیل، اگر ایک دلیل بھی آپ، ایک نہیں، دو تین چار تو نہیں نا، ایک دلیل بھی اگر آپ قائم کر دیں کہ حضرت زہرا کی شہادت ایرانی کہانی ہے، علل ایران کہتا ہوں کہ میں اس سے ہاتھ اٹھا لوں گا۔ ایک عقلی اور منطقی دلیل اگر آپ قائم کر دیں، سر میں تو کتابوں سے کیا، تاریخ سے کیا، تشیع کی تراث سے کیا، اہل بیت سے یہ چیز ثابت کرنے کو تیار ہوں۔ آپ اپنے مذہب میں، اہل سنت میں اہل بیت سے کچھ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس اہل بیت کا کچھ ہے۔ آپ اپنے وجود میں اہل بیت کا کچھ ثابت نہیں کر سکتے سر۔ یہ آپ کا جو ایک وجود ہے نا، 5 فٹ کچھ انچ کا جو یہ آپ کی ہائٹ ہے، اس وجود پہ آپ اہل بیت کا کچھ ثابت نہیں کر سکتے۔ صرف فقط کیا ہے، ویڈیو سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اہل بیت ہیں، ثقلین چھوڑی تھی، یہ کی تھی، لیکن اس وجود پہ اہل بیت کا کوئی آپ ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ بخاری نے آپ کو اہل بیت سے محروم رکھا ہے، سیاستہ نے آپ کو اہل بیت سے محروم رکھا ہے، آپ کے علم رجال نے آپ کو اہل بیت سے محروم رکھا ہے، آپ کے محدثین نے آپ کو اہل بیت سے محروم رکھا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ہم اگر آئیں تو ہم بتائیں آپ کو کیا کہ آپ کے مذہب میں کہانیاں ہیں، تو وہ ہم دلائل سے ثابت کرنے کی کنڈیشن میں ہیں، اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ثابت کریں کہ آپ کا پورا مذہب کہانی ہے۔ تو لہٰذا مفتی فضل ہمدرد صاحب، ہم خداوند متعال سے ہمیشہ دعا گو رہے ہیں کہ آپ کو راہ راست کی طرف، راہ اہل بیت کی طرف پریکٹیکلی، خارجی طور پہ، زبانی کلامی نہیں، زبانی کلامی میں اہل بیت کو مانتا ہوں، میں حدیث ثقلین کو مانتا ہوں، نہیں، ایک زبان کلامی دعوے بہت سے لوگوں نے کیے ہیں، عملی اور پریکٹیکلی طور پر آپ کو اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت سے محبت رکھنے والوں سے محبت کرنے، اور اہل بیت سے بغض رکھنے والے افراد سے آپ کو بغض کرنے اور اظہار براءت، جسے ہم تبرہ کہتے ہیں، کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ الہ آمین۔